توکل کا جذبہ دیا ہے، اس جذبے کی بنیاد پر، اور یہ دل میں خیال کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، اس یقین اور اس خیال کی بنیاد پر الحمدللہ اہل ایمان ہر حال میں ڈٹے رہتے ہیں اور ہر حال میں جمے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بزرگوں، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا اور سفارشی ہوگا، اسی طرح روزہ بھی روزدار کے لیے وہ سفارش کرے گا۔ اور تیسری مناسبت علماء محققین نے یہ لکھی ہے کہ جیسے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، قرآن کریم کو پڑھنے والا، اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاص تقرب ملتا ہے، اللہ کی نزدیکی ملتی ہے، ایسے ہی روزے دار کو بھی روزے کے ذریعے اللہ کی نزدیکی ملتی ہے۔ بزرگوں، دنیا میں اگر کوئی دنیاوی بڑے آدمی کا تقرب ہمیں مل جائے، دنیا میں اگر کوئی دنیاوی بڑے عہدے دار کی یا منسٹر کی اگر کوئی نزدیکی ہمیں مل جائے، ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اگر آدمی پریشان ہوتا ہے تو فوراً یہ سوچتا ہے کہ میرا کام تو کبھی نہیں اٹک سکتا، اس لیے کہ فلاں منسٹر میرے اچھے ٹچ میں ہیں اور ہماری بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ میرا کام تو کبھی رکنے نہیں دے گا، بگڑنے نہیں دے گا، میرا کام تو ایسے ہی ہو جائے گا۔ بزرگوں، جب دنیا میں کوئی دنیاوی بڑے آدمی کا تقرب اور نزدیکی ملتی ہے، اس میں انسانوں کے کام بگڑے ہوئے وہ بن جاتے ہیں اور کام بگڑنے نہیں پاتے، تو آپ کا کیا خیال ہے جس انسان کو اللہ کا تقرب مل جائے گا، اللہ کی نزدیکی مل جائے گی، کیا وہ انسان پھر کبھی حالات کی بنیاد پر مارا پھرے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ کا تقرب اسے ملا ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہی تقرب خداوندی، اللہ کا تعلق ملتا رہے اور اس میں روزانہ بڑھوتری ہوتی رہے، تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کو بکثرت کیا کریں۔ ہم اپنے حالات کا حل قرآن کے ذریعے نکالیں۔ ہمارے حالات، بیماری، پریشانی، ان تمام باتوں کا حل قرآن کریم میں ہے۔ اسی لیے دیکھیں، قرآن کریم میں عربک الفابیٹ کے اعتبار سے ویسے پہلا حرف الف آتا ہے، لیکن قرآن کریم کو جب کھولتے ہیں تو بسم اللہ سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلا حرف با اور آخری حرف سورہ ناس کا سین ہے، من الجنت والناس۔ با اور سین دونوں کو ملا دو، ہو گیا بس۔ ادھر ادھر بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی ہدایت اور انسانوں کی حفاظت کے لیے قرآن بس ہے، اور اسی بس کو الٹا کر دو، ہو جائے گا سب۔ انسانیت کی رہبری، سب طرح کی رہبری، ہر حال کی رہبری اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کر دی ہے۔ لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو قرآن اتارا گیا قیامت تک کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ، تو جو کتاب قیامت تک کے لیے ہو، اس کتاب میں قیامت تک کے حالات کا حل نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا بزرگوں اور محترمہ دینی بہنیں، ہمارے مکمل حالات اور پریشانی کا حل اسی قرآن کریم کے اندر ہے۔ لہذا ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، بکثرت تلاوت کلام کرتے رہا کریں۔ خاص طور پر یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ چل رہا ہے، جس کے آج 11 روزے تو گزر گئے، اور یہ 12ویں تراویح اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھی۔ اب کیا پتا کتنے دن ہمارے مقدر میں ہیں، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جتنے
زندگی کے لمحات باقی ہے، ہم اس کو قرآن کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہم